خواب میں اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوا تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے خواب میں اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوا۔ اس دنیا میں اللہ پاک کا دیدار اس دنیا میں اللہ پاک کا دیدار خواب میں تو ہو سکتا ہے، مگر اس دنیا میں جاگتی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کرنا پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ ہاں، آخرت میں انشاءاللہ الکریم ہر جنتی کو اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ خیر، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے رب کریم، تیرے ہاں کون سا عمل افضل ہے جس کے ذریعے لوگ تیرا قرب حاصل کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے احمد، وہ میرا پاک کلام قرآن مجید ہے۔ میں نے عرض کیا ہے اللہ پاک اسے سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے؟ فرمایا سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے، دونوں صورتوں میں فضیلت ہے۔ اے عاشقان رسول، معلوم ہوا تلاوت افضل ترین نیکی ہے۔ تلاوت کی برکت سے اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تلاوت کرنے والے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ تلاوت کرنے والا اللہ پاک کے ہاں بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو سمجھنا اگرچہ ضروری ہے کہ بندہ اگر قرآن کریم کو سمجھے گا نہیں تو اس پر عمل کیسے کرے گا؟ البتہ اگر آدمی بغیر سمجھے بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے، یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس سے بھی دل روشن ہوتا ہے اور اللہ پاک کی محبت ملتی ہے۔ یہ واقعات شعب الایمان، احیاء العلوم، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 826 پر ہیں۔ ایک عاشق قرآن کی قبر کا حال۔ ایک بڑا قابل رشک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کہیں پر ایک شخص کا انتقال ہوا۔ لوگ اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے لگے۔ قبر بناتے وقت اچانک ساتھ کی ایک قبر ٹوٹ گئی اور سر کی جانب سوراخ ہو گیا۔ وہاں موجود لوگوں نے قبر کے اندر کا یہ ایمان افروز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبر میں میت بالکل صحیح سلامت ہے اور اس کے چہرے کے اوپر درخت کی ایک ٹہنی ہے جس سے قطرے ٹپک رہے ہیں اور قبر میں خوشبوئیں مہک رہی ہیں۔ لوگوں نے میت کو پہچان لیا، چنانچہ اپنے عزیز کی تدفین کے بعد لوگ اس شخص کے گھر پہنچے۔ اس کی بیوہ جو اب بوڑھی ہو چکی تھی اس سے پوچھا، تمہارے شوہر کا کون سا نیک عمل تھا جس کی برکت سے اس کی قبر مہک رہی ہے؟ بوڑھی عورت بولی، میرا شوہر پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ بھی عام لوگوں کی طرح نمازیں پڑھتا اور روزے رکھتا تھا، مزدور آدمی تھا، اسے قرآن کریم بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن وہ قرآن مجید سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اسے بھی قرآن پڑھنا آ جائے اور وہ بھی تلاوت کیا کرے۔ اسی شوق میں وہ قرآن مجید کھول کر بیٹھ جاتا اور ہر لائن پر انگلی پھیرتا جاتا اور کہتا جاتا تھا، یا اللہ پاک، مجھے پڑھنا تو نہیں آتا، مگر تو نے جو فرمایا ہے بالکل سچ فرمایا ہے۔ پھر اگلی لائن پر انگلی پھیرتا اور کہتا، مولا تو نے یہ بھی سچ فرمایا ہے، الہی یہ بھی سچ لکھا ہوا ہے۔ یوں ہی کرتے کرتے وہ پورا قرآن کریم مکمل کر دیتا۔ بس یہی ایک خاص عمل ہے، شاید اسی کی برکت سے اس کی قبر مہک رہی ہو۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، دیکھیے آپ نے شوق تلاوت کی برکت۔ قرآن مجید واقعی بہت باوفا ہے۔ جو قرآن مجید کے ساتھ پوری طرح وابستہ ہو جاتا ہے، قرآن مجید اسے کبھی بھی محروم نہیں چھوڑتا۔ یہاں یہ بھی خیال رہے کہ اللہ پاک کی رحمت ذرہ نواز ہے۔ اللہ پاک جسے چاہتا ہے معمولی عمل پر رحمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ وہ شخص قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتا تھا، اس کے باوجود اسے شوق تلاوت کی برکات نصیب ہوئیں۔ یہ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہرگز نہیں کہ ہم قرآن مجید نہ سیکھیں۔
جہالت کو اپنا لیں، یہ نہیں اس کا مطلب، نہیں، ہم نے قرآن مجید سیکھنا بھی ہے، تجوید بھی سیکھنی ہے، درست مخارج بھی سیکھنے ہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے، اور ذوق و شوق کے ساتھ تلاوت بھی کرتے رہنا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے ساتھ کامل وابستگی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، افسوس کی بات ہے کہ اب ہمارا حال بہت برا ہو چکا ہے۔ ہم ذرا اپنے ماضی کو سوچیں، ہم نے زندگی میں کتنے قرآن مجید ختم کیے، ہم روزانہ کتنی تلاوت کرتے ہیں۔ شاید ان سوالوں کا جواب ہمیں خاطر خواہ نہیں مل پائے گا۔ ہم تلاوت نہیں کرتے بھی ہیں تو بہت کم کرتے ہیں، کئی دن، کئی مہینے، بلکہ بہت ساروں کے تو کئی سال بھی بغیر تلاوت کے گزر جاتے ہیں، دنیا کی خرافات میں مغرور ہوئے ہیں۔ ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں۔